جب انہوں نے کہا کہ میں مالٹا کی جیل میں گیا اور میں نے یہ غور و فکر کی کہ آج امت جو ہماری ہے، جو اس کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ اتنی گر چکی ہے ہماری امت کہ ہر طرف سے اس کے اوپر جو ہے اسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں ان کی کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ تو ان کی غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ امت کی بربادی کی وجہ دو ہیں۔ کیا ہیں؟ دو۔ پہلی یہ کہ امت کے اندر تفرقہ بازی، کہ ایک دوسرے کے ساتھ فرقوں کی بنیاد کے اوپر اختلافات کرنا اور ان کو بنیاد بنانا ایک الگ گروہ کی، ایک کو امت کو توڑنا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امت ٹوٹ چکی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں امت جوڑنی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ قرآن سے دوری، کہ ہم نے کیا کیا ہے، قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک جب تک میں جو سمجھاؤں ایز اے اسٹوڈنٹ، ہمیں اگر کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں یا کچھ اپنی زندگی میں چینجنگ لا سکتے ہیں، وہ صرف قرآن سے لا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر کرنی ہے ہمیں یہاں پر کہ ہم سب جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ کس چیز کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ دین کا علم تو ہم جو 11th پڑھ رہا ہے، کوئی 12th پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ اسٹوڈنٹ تو ہیں، لیکن دین کا علم جو حاصل کرنا ہے اس کے بھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہاں پر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں، میں نے آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے نبی، ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ کن کو؟ صحابہ کو، کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب ہمارے اوپر کیا اپلائی ہوگا؟ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی کو نصیحت کریں، ہم کو اتنے بڑے اسکالرس نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا علم نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بہت نصیحت کرتے پھریں، ہمارے ایسے کوئی اعمال نہیں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یاد دہانی کرانی ہے۔ ذکر کا میننگ جو ہے پرفیکٹ اگر لیا جائے تو ریممبرنس کا آتا ہے انگلش میں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانی ہے۔ ہمارا کیا بنے گا ترجمہ؟ کہ اے سمیر بھائی، اے حافظ صاحب، آپ جو ہے دوسروں کو یاد دہانی کرواتے رہو۔ کیوں؟ یاد دہانی کروانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ جو ہم یہ سب جڑ رہے ہیں یہاں پر، ہم ایک دوسرے کو یاد کروا رہے ہیں۔ کون سا سبق یاد کروا رہے ہیں؟ جو نبی علیہ السلام میرے اور آپ تک پہنچا کر گئے تھے، صحابہ کے ذریعے، سلف صالحین کے ذریعے ہم تک جو دین پہنچا ہے، وہ اس دین کی یاد دہانی کروانی ہے ہمیں، وہ سبق یاد کروانا ہے ایک دوسرے کو۔ اسی کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پہلی بات میں نے یہ کلیئر کر دی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن، جیسے پچھلی بار بھی میں نے کیا تھا انٹروڈکشن، تو قرآن کیوں کر رہے ہیں ہم؟ قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے میں سب سے پہلے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کا ایک قول انہوں نے لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب ان کو انگریزوں نے مالٹا کی جیل میں لے کر بند کیا، جانتے ہیں آپ سب، جب جو ہے وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اس ملک کے اوپر علماء کی بہت قربانیاں ہیں، علماء نے جو ہے اپنی جانیں دی ہیں۔ تو ان کو جب مالٹا کی جیل میں بند کیا گیا، تو جب انسان جو ہے آئسولیٹ ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، کہ وہ چیزیں جو انسان اکیلا بیٹھ کے جو ہے سب کے ساتھ نہیں سوچ پاتا ہے، جب وہ اکیلا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے۔ تو وہ تو شیخ الہند تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں مالٹا کی جیل میں گیا اور میں نے یہ غور و فکر کی کہ آج امت جو ہماری ہے، جو اس کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ اتنی گر چکی ہے ہماری امت کہ ہر طرف سے اس کے اوپر جو ہے اسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں ان کی کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ تو ان کی غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ امت کی بربادی کی وجہ دو ہیں۔ کیا ہیں؟ دو۔ پہلی یہ کہ امت کے اندر تفرقہ بازی، کہ ایک دوسرے کے ساتھ فرقوں کی بنیاد کے اوپر اختلافات کرنا اور ان کو بنیاد بنانا ایک الگ گروہ کی، ایک کو امت کو توڑنا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امت ٹوٹ چکی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں امت جوڑنی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ قرآن سے دوری، کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک جب تک میں جو سمجھاؤں ایز اے اسٹوڈنٹ، ہمیں اگر کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں یا کچھ اپنی زندگی میں چینجنگ لا سکتے ہیں، وہ صرف قرآن سے لا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر اتنے بڑے عالم وہ مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر ہی بول رہے ہیں تو یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے۔
یہ ایک چیز تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ کر گئے، یہ ان کا جملہ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریح کی ہے حدیث کی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ ایک دور آئے گا، فتنے ایسے ابھریں گے، تو جیسے شاید کوئی اگزامپل دی ہوگی، انہوں نے مفہوم میں سنا دیتا ہوں آپ کے سامنے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے نبی علیہ السلام، اس سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا ان فتنوں سے، کہ ایسے اگر فتنے آ جائیں گے، ہمیں ہر طرف سے فتنوں نے گھیرا ہوگا، تو اس سے ہم نکلیں گے کیسے، سلوشن بتائیں ہمیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن، وہ قرآن چیز ہے جس سے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں. آج اگر ہم جو نوجوان ہیں، خاص کر یوتھ جو ہے، اس کو جو بہت بڑی ضرورت ہے وہ قرآن کی ہے، کہ ہم قرآن کو سمجھیں. اب یہاں پر میں قرآن کہہ کر سیدھا آگے نہیں نکلوں گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا قرآن کو پڑھیں، کیا اس کو صبح 5 اس کے پیج پڑھ لینے کافی ہیں، کیا قرآن کو دیکھ کر پڑھ لینا کافی ہے، کیا کرنا ہے. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو ہر نبی جو جس علاقے میں مبعوث ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان جو اس کی وہاں کی لینگویج بولی جاتی ہے، اس لینگویج میں آ کر جو اس کی امت ہوتی ہے اس کو تبلیغ کرتا ہے. اگر وہ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرینچ میں یا جو ہے ہماری اردو پہاڑی میں آ کر وہاں پر صحابہ کو سمجھاتے تو ان کو بات سمجھ آتی؟ مخاطب جس سے نبی علیہ السلام تھے ان کو بات نہیں سمجھ آتی. اس لیے قرآن پاک سورہ یوسف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں، اس کا میں ترجمہ بتا دیتا ہوں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے یہ قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ تم لوگوں کو جو ہے اس کے ذریعے سے خبردار کر سکو، تاکہ سمجھ سکو. اصل قرآن کا مقصد جو ہے سمجھانا ہے بات کو. کیا سمجھانا ہے؟ کہ اللہ کی وحدانیت سمجھانی ہے. اور اس سے بڑا جو قرآن کی ہمیں جو ضرورت ہے، جو مسلم ہیں، ہم نے آلریڈی اللہ کو جان لیا، توحید پہ آ گئے ہیں الحمدللہ. اب ہمارے لیے دوسرا بڑا مسئلہ ہدایت ہے. قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. اب ہدایت حاصل کیسے ہوگی؟ میں ایسے اس کی طرف اس طرح جاؤں گا کہ فار ایگزامپل آپ 11th پڑھ رہے، آپ نے کیا رکھی ہے؟ بایو جی رکھی ہے. آپ نے بایو کا پہلا چیپٹر پکڑا، کیا آپ نے آج تک جو ہے بایولوجی کا پہلا چیپٹر جو ہے بنا سمجھے پڑھا ہے؟ آج تک اگر میں یہ کہا ہو کہ مجاہد سر نے مجھے جو پہلا چیپٹر پڑھایا ہے یا کسی بھی ٹیچر نے، چھوڑو کیا کرتا ہوں، اس کو میں اوپر سے رٹا مارتا ہوں، 5 بار صبح پڑھ لوں گا تو شام کو جا کر سنا دوں گا. یا ہمارے زید بھائی ہیں تو انہوں نے ایسا کیا کبھی اپنی زندگی میں کہ ہم جو ہمارے سامنے اس وقت جو ہے معجزہ ہے، معجزہ جس کے لیے جو نبی کو ہتھیار دیا جاتا ہے، وہ معجزہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے پاس معجزہ ہے. اس وقت ہم دنیا کو اس معجزہ سے مسخر کر سکتے ہیں، اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں. معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ کو کیوں معجزہ دیا گیا؟ لوگوں کو متاثر کر سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے پاور جو ہے اللہ کی ہے. تو حضرت موسیٰ کا جو وہ عصا تھا، جب وہ سانپوں کو کھا گیا اور اژدہا کو کھا گیا، تو ان لوگوں کو کیا کیا؟ اس معجزے نے متاثر کیا اور ان کو ایمان میں آنے کا موقع ملا. تو پھر جب ان کو ایمان اس معجزے کی بنیاد پہ ملا تو وہ ایسے لوگ بنے کہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے فرعون کو یہ کہہ دیا کہ اب ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، موت اور جو ہے زندگی اس کا مالک اللہ ہے. کس سے؟ معجزے سے. اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف. قرآن پاک جب اترا تو اس وقت قرآن پاک اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی ایسا معجزہ نہیں دیا گیا کہ یہ آپ کا معجزہ ہے. آپ تاریخ کی، میں نے پہلی بار بھی بولا تھا، کوئی احادیث کی میں سے کتاب میں سے، کوئی جو ہے سیرت کی کتاب میں سے آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ مخصوص، جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، بہت سے نبیوں کو دیا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی ایسا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے ہی قرآن ہے. تو جب قرآن آیا، اب امت جو یہ تھی، عرب تھی، ان کو جو ہے متاثر کرنا تھا، ان کو اس طرف لانا تھا دین کی طرف. تو اب معجزہ تو کوئی دکھانا تھا نبی کو، تو نبی نے وہ قرآن جو ہے وہ معجزہ دکھایا. اور قرآن جب معجزہ دکھایا تو وہ لوگ اتنے جو فصیح اللسان تھے، عربی جو بولنے والے لوگ اور عربی کے اندر مہارت رکھتے تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیے کہ یہ کتاب جو ہے ہم سے اوپر کی ہے، یہ عربک میں جو ہے ٹاپ کی کتاب ہے، یہ معراج ہے عربک کی. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے پاس وہ معجزہ ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نبی جو اپنا معجزہ امت کو دے کر گیا ہو. آج اگر وہ حضرت موسیٰ کا عصا یہودیوں کو مل بھی جائے، اس میں کچھ بھی وہ سانپ بننے والی تاثیر نہیں ہے، وہ نبی کو ملی تھی. لیکن میرے اور آپ کے پاس معجزہ ہے، سوچیں ذرا. لیکن ہم نے کبھی زندگی میں بولتا ہوں سب سے کم اسی کو نان سیریس لیا ہے، اور ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے پاس معجزہ ہے. کہ کل ہم جو ہے
ہم میں سے کسی نے کوشش بھی نہیں کی ہے کہ اس کے معجزے کے ذریعے سے ہم جو ہے لوگوں کو اس دین کی طرف کھینچیں. تو آئی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس معجزے کی طرف اپنی توجہ دیں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ جو ہے دین میں آئیں, اللہ کے دین کو ایکسیپٹ کریں. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا آفر دیا ہے کہ معجزہ قیامت تک دے دیا ہے تو ہمیں اس کا یوز کرنا چاہیے کہ نہیں. اب دوسری طرف ہم چلتے ہیں کہ قرآن پاک کو جو میں نے بتایا کہ آپ رٹ لیں کتاب کو, تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب ہمارے پاس قرآن پاک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کر لینی کافی ہے, بس ثواب کی کتاب ہے. ارے ثواب کی کتاب, اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کہیں نہیں کہا یہ ثواب کی کتاب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے. اگر ہدایت حاصل کرنی ہے یا کسی چیز سے مقصد حاصل کرنا ہے تو اس کو جس طریقے سے اس کا استعمال ہے اس طرح ہم کریں گے تو اس سے مقصد حاصل ہوگا. اگر آپ کو کتاب کوئی پڑھنی ہے تو اس کا مقصد آپ کو کیا ہے کہ میں اس چیز کو سمجھوں, میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کروں, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, اس کتاب کو جو ہے سمجھنا ہے. اسی طرح اگر ہم قرآن کو جو ہے اس سے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہدایت کا, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, اس کتاب کو سمجھنا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا. اب سمجھنا کیسے ہے, ہمارے پاس تفسیر ہیں, علماء نے بہت بڑا کام کیا ہے, ہمارے جو ہے سلف صالحین ہیں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے, صحابہ نے, ہم تک نبی علیہ السلام نے جو پہنچانا تھا وہ ہم تک پہنچ چکا ہے. اب ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اب اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے, اس کو ہدایت کو دوسروں تک پہنچانا ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ آج کے بعد جو ہے ہم سب سے زیادہ اپنا فوکس کس کے اوپر رکھیں, قرآن کے اوپر. کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس, اس کو ہم تھوڑا سیریس لیں اس چیز کو کہ ہم تفسیر پڑھیں. جتنی ہم کتابیں پڑھتے ہیں اگر اس سے آج ہم نے تفسیر اور قرآن پاک کو سمجھا ہوتا تو آج یہ امت کی حالت نہ ہوتی. آج امت جو ہے اس درجے کے اوپر جو آئی ہے, ہم سب بولتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. غلطی تو انسان کی اپنی ہے نا, کسی کو کیا بلیم دینا. بلیم گیم کھیلنا جب تک ہم بند نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. تو اسی سلسلے میں آج میں نے سمجھا کہ یہ آپ کو بتایا جائے. تو آج کے بعد ہم کوشش کریں کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں. اگر ہم ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے اس کو بنا سمجھے نہیں پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے خدا کی کتاب کو جو ہے بنا سمجھے کیوں پڑھ رہے ہیں. میں اس کی ایک لاسٹ ایگزامپل دوں گا. فار ایگزامپل سمیر بھائی نے مجھے کتاب لکھ کر دی اور مجھے بولا باسط بھائی میں نے یہ کتاب لکھی ہے, تو آپ کیا کریں, میری کتاب کو دیکھیں, اس کو چیک کریں کیسی کتاب ہے, پھر مجھے بتائیں. میں بولا بھائی بھیجو مجھے, میں دیکھوں گا. سمیر بھائی نے مجھے کتاب دی تو میں اویس بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ہم دونوں, میں نے اویس بھائی کو بولا اویس بھائی دونوں کتاب پڑھتے ہیں. تو جب ان کی کتاب کا پہلا ہی صفحہ میں نے کھولا تو مجھے جو ہے نیند آنے شروع ہو گئی اور میں سو گیا. تب سمیر بھائی نے مجھے پوچھا کہ کتاب کیسی لگی باسط بھائی. میں نے بولا یار کھولی تو صحیح تھی میں نے, لیکن پہلا ہی پیج پڑھا سو گیا, مجھے نیند آ گئی, سکون آ گیا. سمیر بھائی کیا بولیں گے کہ اس نے میری کیا کی, توہین کی ہے. یار میں نے اتنی محنت سے کتاب لکھ کر دی تھی تو اس بندے نے میری کتاب کی اتنی توہین کی ہے. اسی کے مقابلے میں اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے اور ہم بولتے ہیں یہ سکون آتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے, کیا مزہ آتا ہے. مزے لینے کے لیے تھی کتاب. صحابہ کو جب کتاب سنائی جاتی تھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, صحابہ ڈر جاتے تھے, صحابہ جو ہے احکام پہ اتر آتے تھے. ہم کتاب پڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں, رات کو بھی صبح کو بھی. نیند کب آتی ہے, جب آپ میتھمیٹکس کو ایکویشن سالو کر رہے ہوں گے تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں. جب دماغ تھکتا ہے نیند آتی ہے. اب عربک جب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تو ہمیں نیند آتی ہے. فلسفہ کلیئر ہے. اس سے یہ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کہ قرآن پاک سے ہمیں کوئی سکون اس کی وجہ سے نیند آتی ہے. سکون ہے قرآن پاک میں, سکون تب ہے جب ہم اللہ کے احکام پہ عمل کریں گے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ اس کو عربک پڑھ کے ہم جو ہے نیند کر رہے ہیں, یہ تو بیوقوفی ہے. تو کل اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوچھتے, مجھے ہی پوچھتے کہ تو بتا, تجھے میں نے کلام دیا تھا اپنا, تیرے پاس کلام تھا, تو نے اس کو کیا استعمال کیا. تو میں بولوں وہ تو کچھ نہیں کر کے آیا, وہ تو پڑھی بھی نہیں, ایک بار بھی نہیں میں نے اس کو سمجھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے اتنی ناشکری کر دی میری, مطلب میں نے تجھے کتاب دی تھی اپنی, تو دیکھ بھی نہیں سکا اس کو, کبھی تو نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. تو کتنی بڑی مطلب ہمارے لیے اس دن جو ہے ضلالت کا ذریعہ بنے گی یہ چیز. مطلب اللہ تعالیٰ یہ فیل کریں ہم سب. میں تو لٹرلی اس چیز کو کبھی کبھی اکیلے میں فیل کرتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں نے تجھے کتاب دی تھی اور تجھے سمجھنے کا پورا موقع بھی دیا تھا. ایسا نہیں تھا تجھے میں نے صرف عربک لٹریچر دے دیا. آپ مجھے بتاؤ آج کس کے پاس جو ہے ڈکشنری نہیں ہے, آج کس کے پاس تفسیر نہیں ہے. جتنا آج ڈیجیٹل دور آ گیا ہے اس میں تو آپ 20 تفسیر اپنے پاس رکھ سکتے ہو. ہم انسٹاگرام کے اوپر دن رات سکرول کرتے ہیں. میں بھی کوئی نیک نہیں ہوں, میں ادھر کسی کو کچھ نہیں بول رہا ہوں, لیکن کم از کم الحمدللہ جب سے مجھے اس چیز کی آگاہی ہوئی ہے میں دن کے 10-20 پیج 10 پیج تو کم از کم جب میں روٹین سے تفسیر پڑھتا ہوں. آپ بھی کوشش کریں, تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا مزہ آپ کو تفسیر سے آئے گا, جو چیزیں آپ اس سے سیکھو گے,
آپ جتنی مرضی انسٹاگرام چلا لو، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، یا مجھے اور آپ کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا. ہم سوشل میڈیا یوز کر لیں، کل اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکڑے گا کہ آپ کو پتہ تھا، آپ کے پاس کتاب تھی میری، لیکن آپ نے جو ہے اس کو کھول کے دیکھا بھی نہیں. تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے جو ہم سمجھیں. اس سے بھی زیادہ جو ہے ہم سیشن کریں، یہ چیز کریں. یہ تو ایک جو ہے میری یاد دہانی ہے، میں بھی یاد دہانی کروا رہا ہوں، آپ بھی مجھے کروا رہے ہیں. لیکن قرآن ہم خود پڑھیں نا، اس کو سمجھیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں. وہ تو اللہ تعالیٰ خود آپ سے بات کر رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جیسے عربک میں سیکھ رہا ہوں تھوڑی بہت، تو اللہ اتنی تو نہیں آتی ہے بیسک، کہ وہاں پر ایک چیز یوز ہوتی ہے، پروناؤنس ہوتے ہیں، ضمیر جسے بولتے ہیں. تو اگر تھرڈ پرسن کے لیے کوئی استعمال ہوگا تو اسے بولیں گے ہو. جیسے میں بولا ہوں ایاہو، کہ ایاہو میں سمجھاؤں گا آپ کو جب میں یہ کروں گا پیچھے تفسیر. ویسے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ جیسے میں نے بول دیا تھرڈ پرسن، آصف بھائی کو کچھ چیز بولنی ہوگی تو اس کے لیے میں استعمال کروں گا ہو. اور اگر میں نے ڈائریکٹ آصف بھائی سے بات کرنی ہے اس کے لیے بات کروں گا کو، کا. لڑکی کے لیے آ جائے گا کی، اور لڑکے کے لیے کا مطلب استعمال ہوتا ہے. میں ایسے شارٹ بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا کوئی بھی انسان، جب میں اس کو کا بولوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، مطلب میں سمیر بھائی کو بولوں گا کچھ چیز تو اس کا مطلب ہو گیا کہ میرے سامنے ہے سمیر بھائی بیٹھا ہوا، اس کے لیے میں بول رہا ہوں. جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ، اگر آپ غور کریں گے نا کتنا مزہ آتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایاکا، میں اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہوں ایاکا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ کو کا بول کے تجھی، مطلب میرے سامنے اللہ تعالیٰ ایسے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے. قرآن میں ہر جگہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بات کر رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے. ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. جب ایک بندہ بک لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے آگے جو ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ فیل آئے گا کہ اللہ تعالیٰ صرف میرے لیے یہ چیزیں بول رہے ہیں. مطلب ہم قرآن پڑھیں یہ نہ سوچیں کہ یہ کسی کے لیے آئی ہے. میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں یہ ہمارے اویس بھائی ہیں جو، ان کے لیے کتاب اتری ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں، میرے لیے تھوڑی ہے. بیوقوف، میں تو بڑا بیوقوف ہوں کہ قرآن مجھے خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو، اور آپ سے میں بات کر رہا ہوں، میں دوسرے کا سمجھ کے بیٹھا ہوں. اب جاہد سر جو ہے میرے ساتھ مخاطب ہوں، ابھی بات کر رہے ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اس کو بول رہے ہیں حافظ صاحب کو، میں توجہ ہی نہ دوں. کتنی ان کو برا لگے گا یار. خدا جو جس نے پیدا کیا، جس نے ہماری ساخت بنائی، تو وہ ہم سے آپ کر کے بات کر رہے ہیں اور وہ ہم سے انٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم جو ہے بول رہے ہیں کہ یہ تو کسی اور سے ہو رہی ہے بات. مطلب کچھ نہ ہم عقل تو استعمال کریں. پورا اس کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آج سے کچھ نہ کچھ جو ہم بیٹھے ہیں، جس تک بات پہنچ رہی ہے، جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ہم یہ کچھ بھی نہیں ہوگا ان چیزوں سے کہ ہم جو ہے موٹیویشن دیتے پھریں، یہ کریں وہ کریں. پہلے قرآن پڑھو گے تو آپ کا دل خود نرم ہو جائے گا. قرآن یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کے دل کو نرم کر سکتی ہے. صحابہ کا دل قرآن سے نرم ہوا، میرا اور آپ کا بھی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ حافظ صاحب ہیں ہمارے، ان کو میں نے بولا کہ آپ قرآن کی عربک سیکھیں، بہت اچھا ہے. قرآن پاک جب آپ کو حفظ ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ عربی سیکھ لیں گے، آپ ہمیں یہاں سے، جیسے مجھے اب عربک پوری نہیں آ رہی، میں بھی سیکھ رہا ہوں، میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ، آپ ہمیں سمجھاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرے سے اور آپ سے انٹریکٹ ہو رہے ہیں. قرآن آپ کو نفس جو ہے سائیکالوجی سکھاتا ہے، قرآن آپ کو جو ہے سوشیالوجی سکھاتا ہے، قرآن آپ کو سائنس سکھاتا ہے. کیوں نہیں؟ قرآن ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب آپ کو صرف جو ہے دین کی کتاب ہے. قرآن دین کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اب ہدایت کے لیے جو چیزیں ضرورت ہیں وہ انسان کو اللہ نے مہیا کی ہیں کتاب میں. اگر اس کو کہیں معاشرے میں ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو معاشرتی طور کے اوپر بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں، اگر اس کو کسی انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، اس کی سائیکالوجی سمجھنی ہے، کسی پوری قوم کی سمجھنی ہے، انسان کی سمجھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائیکالوجی بھی سمجھائی ہے قرآن میں. میں اس کی اگزامپل آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص ہے، وہ جاتا ہے سمندر میں موتی ہوتے ہیں، ڈائمنڈس، سب کو پتہ ہے. اس سے مطلب ہمارے جو ہے زید بھائی ہیں، ہم دونوں کے سمندر پہ، انہوں نے چھلانگ لگائی اور یہ موتی ڈھونڈنے گئے. ان کو ایک موتی ملا، یہ لے کر آ گئے. تو یہ آ کر یہ بول رہے ہیں کہ باسط بھائی مجھے تو موتی مل گیا ہے، اب موتی کچھ بھی نہیں ہے، آپ مت جاؤ، مجھے مل گیا ہے. تو میں بولوں گا دیکھو بھائی موتی آپ کو مل گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن سمندر میں ایک موتی تھوڑا ہے، بہت سارے موتی پڑے ہوئے ہیں. تو میں چھلانگ لگاؤں گا، مجھے کچھ اور ملے گا، آپ جاؤ گے آپ کو کچھ اور ملے گا، اویس بھائی جائیں گے ان کو کوئی اور موتی ملے گا. اب میں یہی کہتا ہوں، جب قرآن کو ایک انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جو مجھے اس قرآن پر بول رہا ہے وہی ہے. آپ ڈیفرینٹ چیزوں کو پڑھیں، ڈیفرینٹ طریقے سے قرآن کو سمجھیں. قرآن جو ہے جس طرح سے ایک موتی ایک شخص کو ملا ہے، دوسرے کو دوسرا ملا ہے سمندر میں سے، قرآن کی مثال سمندر ہے. اور جو ہے یہ موتی جو ہیں اس کے اندر یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، اصل مقصد تو موتی حاصل ہی کرنا ہے، لیکن ہدایت مطلب موتی کو آپ ہدایت مان لیں، اور جو الگ الگ چیزیں مل رہی ہیں اس میں سے
وہ اس کے آگے ڈفرینٹ اقسام ہے ہدایت کی. ہدایت کسی شخص کو جو ہے کسی سائیکالوجی کے فیکٹ سے مل سکتی ہے. ہمارے جو ہے ایمبریالوجی جنہوں نے ایک ٹیکسٹ بک ہے ہماری جو پڑھائی جاتی ہے میڈیکل کالج میں, وہ شخص جو ہے وہ ریسرچ کر رہا تھا کس کے اوپر, ایمبریالوجی کے اوپر. اس نے قرآن پاک کی جب وہ ایمبریالوجیکل سائیکل پڑھی تو اس کو اس سے ہدایت مل گئی. ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, میں اور آپ بیٹھ کے ایمبریالوجی پڑھتے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. وہ بندہ ایکسپرٹ تھا, اس نے اس طرف سے چھلانگ لگائی. تو سمندر کی آپ میں مثال دے رہا ہوں, تو اس کو وہاں پر جو ہے اس کے ذریعے سے ہدایت مل گئی. اس نے جو ہے اس کے اندر سے جو پوائنٹس نکالے اس نے یہ بتایا. جب کنونشن ہوئی سعودی عربیہ میں تو اس نے کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ ایسی لائف سائیکل 1400 سال پہلے, جہاں کوئی مائکروسکوپ نہیں, جہاں پر کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس کے ذریعے سے ماں کے پیٹ کے اندر جو دیکھا جائے کچھ, تو یہ قرآن کیسے, ایک محمد کیسے اس چیز کو بتا سکتے ہیں. مطلب لٹرلی وہ بندہ آپ پڑھیں کہ ایمبریالوجی کا سائیکل اسی نے دی ہے, تو وہ مسلمان ہو گئے ایک چیز اس چیز کو پڑھ کے. بہت سارے تھے. ایک شخص جو ہے یہ سمندر کا ملنا, یہ جو ایک اٹلانٹک اوشن اور دوسرا پیسیفک ہے, اس کے بیچ ایک پوری لائن چلتی ہے. وہ دونوں سمندر ملتے نہیں ہے ڈیو ٹو ڈینسٹی کا کنسیپٹ ہم سب نے پڑھا ہے. تو وہ شخص نے جب یہ چیز پڑھی, قرآن وہی کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے, وہ بولتا ہے آج ہم یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں, آج ہم نے یہ چیزیں ریسرچ کر کے دیکھی ہیں, ڈینسٹی ہے, یہ ہے وہ. قرآن تو 1400 سال پہلے کلیم کر بیٹھا ہے. 1400 سال پہلے تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. جو اسٹیبلشڈ سائنس ابھی تک ہوئی ہے یہ گرو کرے گی, ابھی بھی اور زیادہ آگے جائے گی. قرآن کا مطلب ہمیں یہ ایک چیز, نوجوان ہے خاص کر میرے جیسے اور آپ جیسے, ہمیں ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو قرآن نے کہہ دیا, ہمارے علماء, ہمارے جو سلف صالحین ہیں انہوں نے سمجھا ہے, بس وہی ہے. یہ سائنس میں کہاں سے اپنی باتیں آپ ایڈ کر رہے ہو؟ نہیں, جو ہمیں جو احکام ہیں, جو قرآن کے اصول ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا, یہاں تک کہ ہم نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ جائیں. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے سلف نے کیا سمجھا ہے, ہمارے صحابہ نے کیا سمجھا, نبی علیہ السلام نے ان کو کیا سمجھایا. اس آیت کا مطلب جو ہمارے میں نے کیا اصولی چیزیں ہیں, یہاں پر جو ہے ہمارے جو ہے ان چیزوں کے اوپر ہمیں ادھر ہی پہنچنا ہے. لیکن سائنس اور جو گرو ہوتا ہے, جو نالج ہے, اس کے اوپر تو قرآن ہمیشہ ابھر کے سامنے آئے گا. کل جو ہے اب اسٹیبلش تو جو چیز ہوتی جائے گی قرآن جو ہے بتائے گا. ہم دیکھتے ہیں قرآن جو کہتا ہے کہ کلّ فلک یسبحون, ہر چیز اپنے گرد گھوم بھی رہی ہے, مطلب سوئم بھی کر رہی ہے اور چکر بھی لگا رہی ہے. تو یہ تو چیزیں تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر جو ہے ہر پلینٹ, ہر جتنی بھی چیزیں یہ سب گھوم رہی ہیں. تو یہ چیزیں آج ہمیں پتہ لگیں گی نا. آج انسان کا دماغ وہاں تک پہنچا ہے ڈیو ٹو ایولیوشن. انسان کا دماغ ابھی جا رہا ہے ایولیوشن کی طرف. تو جتنا زیادہ جائے گا قرآن اپنے حقائق کے سامنے پھر سامنے آئے گا. میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ قرآن جو ہے ہر دور کے لیے معجزہ ہے. اب جب آج سائنس کا دور آیا ہے, سائنس نے بہت زیادہ اپنی جو ہے دھار دنیا کے سامنے دکھائی ہے, تو قرآن نے اس سے بڑھ کر اس کو بتائی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جس دور میں جو آگے ہوگا قرآن اس سے اوپر چلا جائے گا, سکسیڈ کر جائے گا اس کو. جب اس وقت شاعری تھی تو شاعری کو سکسیڈ کر گیا. اسٹرونومی آئی, اسٹرونومی کے اوپر چلا گیا. آج جو ہے یہ دوسری سائنس گرو کر رہی ہے, تو اس کو قرآن پاک جو ہے اس سے بھی اوپر بتاتا ہے. آج ایمبریالوجیکل سائیکل جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ سب باتیں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کو ہم پورے ایک زاویے کے ساتھ, ایک پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈیفرنٹ چیزیں لیں ہم. کہ یہاں سے اگر کوئی تفسیر لکھنے والا ہے, کوئی عالم ہے, اس نے اس کے اس طرح سے لیا, دوسرے نے کس طرح سے لیا. ہم قرآن کو جب تک سمجھیں گے نہیں نا, پھر ہم کنفیوژن کے شکار رہیں گے. اور سمجھنا کس طرح سے ہے, قرآن پاک کے اصول جاننے. اصول پہلے پڑھنے ہیں پھر پڑھنا ہے. ایسے نا کہ آپ آیت پڑھنی شروع ہو جائیں. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آپ بولیں قرآن یہ بات کر رہا ہے, یہاں تو یہ آئی نہیں ہے, آدم اور ابلیس کے 7 بار بات کر رہا ہے, یہ تو ایک ہی بات کرنی چاہیے. چیزیں میں نے پہلی بار سمجھائی تھی, تو آپ وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم شروع کریں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر. تفسیر تو نہیں کہوں گا, میں تو طالب علم ہوں. ہم درس سے قرآن کریں گے کیونکہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اس کو